جنگ بدر۔ جب مسلمانوں کو ایک جاسوس کے ذریعے خبر ملی قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام جا رہا ہے، تو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو جمع کیا کہ اس قافلے کو کیسے روکا جا سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر ہم نے اس قافلے کو نہیں روکا تو قریش اس قافلے کے پراپر سے مضبوط ہو کر مسلمانوں کے خلاف طاقتور ہو جائیں گے اور پھر یہ لوگ آسانی سے مسلمانوں پر ڈومیننٹ ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 افراد جمع ہو کر اس قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن یہ قافلہ مسلمانوں سے آگے نکلا۔ کچھ ہفتوں بعد یہ قافلہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں اپنا کاروبار کر کے مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ تو تب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ بہت دولت لے کر واپس آ رہا ہے، تو یہ خبر فوراً مکہ پہنچ گئی۔ لیکن ابو سفیان کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا۔ اس کا قافلہ مکہ کو آنے سے پہلے اس نے اہم راستوں پر اپنے جاسوسوں کی ڈیوٹی لگائی اور ان لوگوں نے مسلمانوں کی حرکتیں دیکھی، تو ابو سفیان کو پورا علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایگزیکٹ اسی ٹائم مسلمانوں نے بھی اپنا پلان چینج اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شمال کی طرف جا کر قریش کو راستہ بدلنے سے پہلے ان کو روکیں۔ لیکن ابو سفیان نے پھر خطرہ محسوس کر کے اپنی فوج کو مین راستے سے ہٹا کر ایک نئی اور مشکل راستے پر ڈال دیا، اور ابو سفیان نے قاصد مکہ بھیجا تاکہ مکہ سے فوراً مدد بھیج سکیں، اور قافلے کے ساتھ صرف 40 بندے جو قافلے کی حفاظت کر رہے تھے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی لشکر کے مقابلے میں کافی نہ تھا، اور ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو ہم شکست کھائیں گے، اس لیے قریش کو فوراً مدد کی ضرورت۔ جب ان کا قاصد مکہ پہنچ گیا تو اس نے اپنا قمیص پاٹ دیا اور اپنی اون کو زخمی کر دیا۔ یہ اس ٹائم ایمرجنسی دکھانے کا ایک طریقہ تھا، اور اس نے اونچی آواز میں کہا کہ قافلہ حملے میں ہے، اگر آپ کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے تو سارا مال لوٹا جائے گا۔ قریش کے سب قبیلوں کا اس قافلے میں حصہ تھا۔ یہ خبر سنتے ہی 1300 سپاہی تیار ہو کر شمال کی طرف روانہ ہو۔ اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قافلہ دوبارہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلہ جنوب کی طرف روانہ کیا، اس امید پر کہ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ پر مل جائے گا۔ یہ روڈ شام اور عرب سے کنیکٹ، لیکن اس ٹائم قافلہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ ابو سفیان نے ایک اور قاصد مکہ بھیجا کہ اب قافلہ محفوظ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مکہ والا بہت خوش ہو گئی کہ ہمارا مال بچ گیا ہے۔ زیادہ تر قریشی لشکر واپس جانے کے حق میں تھا، لیکن ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ واپس جانے کو تیار نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ اگر ہم واپس گئے تو قریشوں کا عزت ختم ہو جائے گا، اور ان کو عزت کا لالچ دے کر آگے بڑھنے پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہی تھی کہ صرف وہی تاجر قافلہ ہوگا، لیکن ان کے سامنے 1300 قریش کھڑے تھے، اور مسلمانوں کو یہ وقت ہے کہ وہ قریش کو غیرت کے ساتھ قتل کرے۔ لیکن قریش کی 1300 بندوں میں 300 نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور وہ واپس چلے گئے، اور مسلمانوں کے سامنے صرف 1000 فوج باقی رہی۔ مسلمانوں کا لشکر اس ٹائم بدر کے وادی میں پہنچ گیا، اور شام کے وقت اس نے وہاں پر کیمپ لگائی۔ اللہ نے اس رات بہت تیز بارش برسائی، جس سے تکی ہوئے مسلمانوں کو صبر اور سکون ملا، اور رات کو ایک قاصد آیا اور کہا قریش کا قافلہ نزدیک آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آگ کے گرد بیٹھ کر سوچنے لگے۔ اس ٹائم ان کے ساتھ بہت بڑی بڑی صحابہ موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر پریشانی دیکھی۔ تو اس ٹائم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھ کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو۔ پھر مدینہ کے ایک اور بڑی صحابی اٹھ کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں بولے کہ سمندر میں کودو تو ہم کود جائیں گے۔ یہ سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کافروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اگلی صبح جب بارش رک گئی تو قریش نے اپنی صفیں بنانا شروع کی، اور اس ٹائم قریش نے پانی کے لیے ایک بندہ بھیجا، لیکن سب کو اوپر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ اس وجہ سے ابو سفیان بہت مشکل میں پڑ گیا۔ مسلمانوں کی جگہ بہت اونچی تھی جہاں سے وہ قریش کی حرکت دیکھ سکتے تھے، اور بارش نے مسلمانوں کا علاقہ مضبوط اور خوش بنا دیا گیا تھا، جبکہ قریش کی طرف زمین کیچڑ سے بھر گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو صفوں میں کھڑا کیا۔ مسلمان 313 تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑ سوار اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری طرف ابو جہل کے پاس 1000 فوج تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑ سوار اور 700 اونٹ تھے۔ قریش کی جاسوسوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی فوج بہت چھوٹی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج آخری دم تک لڑنے کو تیار تھی۔ قریش کی سب سے ایک سپاہی اسود آگے بڑھا اور قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کے کنووں سے پانی پیوں گا، چاہے اس کوشش میں مر بھی جاؤں۔ تو اس کا یہ چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔
حمزہ رضی اللہ عنہ نے پہلے وار کر کے ان کے ٹانگیں کاٹ دی اور دوسرے وار کر کے ان کو ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے 3 بڑے سردار غصے سے آگے بڑھے، لیکن لڑائی سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہماری لڑائی مدینہ والوں سے نہیں ہے بلکہ مہاجرین سے ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریش کے ایک سردار ولید کو قتل کر دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریشوں کے سردار شیبہ کو قتل کر دیا۔ اس ٹائم عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت زخمی تھا اور شیبہ اس کو شہید کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک وار پر اس کا سر اڑا دیا۔ یہ منظر قریش کے لیے بہت زیادہ ذلت کا تھا، لیکن ان کے بڑے سردار پہلے ہی مقابلے میں مر گئے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ میرے پاس بہت زیادہ فوج اور مسلمانوں کی فوج بہت کم ہے، تو کیوں نہ ہم حملہ کریں، اور اس نے مسلمانوں پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے پہلے سب نے اپنے نیزے اور ڈال نکال کر ایک مضبوط دیوار بنا دیا، لیکن مسلمان صبر اور ہمت کے ساتھ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مسلمان بھیجے تاکہ راستہ بند رہے۔ ابو سفیان نے اپنے فوج پر فخر کرتے ہوئے دوبارہ حملے کرنے کا حکم دیا، لیکن مسلمانوں کو معلوم تھا کہ قریش لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اپنی صفیں مضبوط رکھی۔ اس ٹائم تیسرا حملہ ہوا، جنگ بہت سخت تھی اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ٹکرا گئے۔ ٹکی ہوئی سپاہی بار بار گرتے رہے، لیکن قریش زیادہ فوج کے باوجود پھر بھی مسلمانوں کی صفیں توڑ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھیوں کو اشارہ کر دیا کہ حملہ کرو اللہ کے نام پر، تو مسلمان نے اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھنے لگے اور قریش کی صفیں الٹ گئی اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور قریش آخر کار میدان چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس ٹائم کچھ قریش قید ہو گئے اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی، اور اس ٹائم ابو جہل کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا فرعون ہے۔ سبسکرائب ٹو دا چینل۔